بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز سامعین، اقامت دین کے سلسلے میں اللہ رب العالمین جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ جنہیں محبوبیت خداوندی کا مقام حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق کلام اللہ میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم تربابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ کہ اللہ رب العالمین پر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم، پھر وہ کسی قسم کے شک و شبہ میں نہیں پڑتے اور جہاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں اور اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، جہاد کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو اللہ کی محبوبیت کا مقام پانے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا ان الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قطار باندھ کر، سیسہ پلائی ہوئی قطار باندھ کر لڑتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ یہ اقامت دین کے بیسک احکامات ہیں کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور میں پیش کر دینا، لیکن اس جہاد سے پہلے کچھ اور عوامل بھی ضروری ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں جن کے مکمل ہونے پر پھر اصل جہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیسیکلی جہاد جو ہے ہمارا، یہ ہمارے نظام کے خلاف پہلے درستگی کے لیے چلے گا۔ ہمارا سب سے بڑا جہاد جہاد نفس ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ اندازہ رکھیں کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے کتنی بڑی سردی کا خیال آتا ہے، ٹھنڈے پانی کا خیال آتا ہے، نیند کا خیال آتا ہے،
اور یہاں پر جو جہاد ہو رہا ہوتا ہے وہ نفس کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے کہ نفس آرام کی طرف، نفس عیاشی کی طرف، نفس نیند کی طرف۔ اس کا جہاد یہ ہے کہ آپ اٹھ جائیں اور اٹھ کر وضو کریں اور اللہ رب العالمین کے آگے رات کے وقت آپ اپنے سر کو جھکا دیں اور ثابت کر دیں کہ اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، اللہ میں ہر لمحے تجھے ہی چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جو کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ پہلا جہاد ہے جو ہم اپنے نفس کے خلاف کریں گے۔ یہاں پر ہمیں دنیا کی ضروریات، دنیا کے روغن رنگینیاں ہمیں دنیا کی طرف مائل کریں گی، لیکن ہم نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے، ہمیں کھانے کے لیے 10 چیزوں کی خواہش ہوگی، لیکن ہم جہاد کر کے ہم اپنے محبوب رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم روکھی سوکھی بھی کھا کر صبر کریں گے، اپنے نفس کو ٹھیک کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے ایمان کا، اور یہ پہلی درستگی ہے انسان کی۔ پھر جب اس پر بندہ اس پر چل کر اپنے نفس کے خیالات کو توڑ کر پھر اصلاح کی طرف آتا ہے، اور پہلی اصلاح جو ہے وہ ہماری اپنی ہے، وہ ہمارے اپنے معاشرے کی ہے کہ ہم پہلے اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں گے، ہم اپنے معاشرے کو اسلامی نظام سے ہی ٹھیک کریں گے۔ ہمارا جو جہاد ہوگا وہ نفاذ اسلام کے لیے ہوگا۔ پہلے اپنے ملکی سطح پر ہم اصلاح کر کے معاشرے کے خلاف، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں، معاشرے میں پھیلی ہوئی کرپشن، معاشرے میں پھیلی ہوئی عیاشیاں، معاشرے میں پھیلی ہوئی ملاوٹیں، ان سب کے خلاف ہمیں لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے، ان کی اصلاح کرتے ہوئے، اصلاح معاشرہ کے طور پر ہم یہ کوشش کریں گے، ہم یہ جد و جہد کریں گے، یہ جہاد معاشرہ ہمارا بن رہا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم دعوت و تبلیغ کو اجاگر کرتے ہوئے، اسلام کے نظریات کو پھیلاتے ہوئے اور اپنے معاشرہ کو مثالی بناتے ہوئے پھر ہم جہاد کریں گے نظام کے خلاف، کہ جہاد جو ہے وہ کلہم نظام کی طرف آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الارض للہ، الملک للہ، الحکم للہ ہوگا۔ جب مخلوق بھی اللہ کی ہوگی، ملکیت بھی اللہ کی ہوگی، بندہ بھی اللہ کا ہوگا، پھر لازم ہے کہ ہم نظام بھی اللہ کا لے کر آئیں گے۔ اس نظام کے لانے کے لیے پھر ہمیں جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ یہ پھر اصل جہاد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جسے قتال کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ جہاد انتہائی طور پر مشکل ترین جہاد ہوتا ہے۔ اس میں کیونکہ جانوں کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور اسی نظام کو لانے کے لیے، کفر و شرک کو مٹانے کے لیے صحابہ کرام نے سینکڑوں اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کی۔ اور پھر اس وقت کی بدعات، اس وقت کے شرک،
اس وقت کے بتوں کو توڑ کر پھر نظام اسلام کو نافذ کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو پورا کر کے پھر دنیا کے اندر یہ ایک ماڈل نظام آیا اور سب کا ساری تہذیبیں ٹوٹیں، سب کا سارے نظام ٹوٹے اور پھر نظام اسلام آ گیا۔ آج ہمیں اسی نظام اسلام کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو لیا بھی اسی بات پر لیا گیا تھا، کیونکہ ہندوستان کے اندر مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ مسلمانوں کو علیحدہ اپنا تشخص قائم رکھنے کے لیے علیحدہ ایک ریاست کی ضرورت تھی، اور وہ ریاست جو ہے وہ 14 اگست کو دنیا ارض پر نمودار ہوئی، لیکن اس کا بیسک جو مقصد تھا وہ نفاذ اسلام تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہی اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کرتے ہوئے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے، پھر معاشرہ کو ٹھیک کرتے ہوئے، پھر نظام حکومت کی طرف آ کر پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کریں۔ پھر جب پاکستان مکمل اسلامی اسٹیٹ بنے گی تو پھر اس نظام کو ماڈل بنا کر ہم دنیا کی خیر خواہی کرنے کے لیے پھر دوسری دنیا والوں کو بھی بتائیں گے، پھر بادشاہت والوں کو بھی بتائیں گے، پھر جمہوریت والوں کو بھی بتائیں گے، پھر کمیونسٹوں کو بھی بتائیں گے کہ ماڈل نظام یہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، اور تم بھی اس ماڈل نظام کے اندر آ جاؤ۔ لہٰذا ہم اپنے طور پر ہر بندہ جو ہے وہ اقامت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔